بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت یوسف علیہ السلام کی ایمان فروز داستان کے بارے میں بات کریں گے۔ بہت عرصہ پہلے فلسطین کی سرزمین پر حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے 12 بیٹوں کے ساتھ رہتے تھے۔ ان کے بیٹوں میں سب سے زیادہ خوبصورت اور نیک حضرت یوسف علیہ السلام تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام سے بہت محبت تھی، لیکن ان کے سوتیلے بھائی اس محبت سے حسد کرنے لگے۔ ایک رات حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک عجیب سا خواب دیکھا۔ انہوں نے دیکھا کہ 11 ستارے، سورج اور چاند انہیں سجدہ کر رہے ہیں۔ جب انہوں نے یہ خواب اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کو سنایا تو انہوں نے فوراً سمجھ لیا کہ یہ خواب حضرت یوسف علیہ السلام کی عظیم مستقبل کی طرف اشارہ کر رہا ہے، مگر انہوں نے نصیحت کی کہ یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ بتائیں کیونکہ وہ اس سے حسد کریں گے۔ لیکن حسد تو پہلے ہی بھائیوں کے دل میں بھرا ہوا تھا۔ وہ یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی اور والد کی محبت سے جلتے تھے۔ ایک دن انہوں نے سازش کی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے راستے سے ہٹا دیا جائے۔ وہ اپنے والد سے کہنے لگے، ابا جان، ہمیں یوسف کو ہمارے ساتھ لے جانے کی اجازت دے دیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے پہلے تو انکار کیا، مگر ان کے بار بار اصرار کرنے پر اجازت دے دی۔ بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ساتھ لے جا کر ایک گہرے کنویں میں ڈال دیا اور روتے ہوئے گھر واپس آئے۔ انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے جھوٹ بولا کہ یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا کھا گیا ہے اور بطور ثبوت ان کا خون آلود کرتا پیش کر دیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اللہ کی رضا میں صبر کیا، لیکن اندر ہی اندر غم میں ڈوب گئے۔ چند دن بعد ایک قافلہ اس کنویں کے پاس سے گزرا۔ انہوں نے کنویں میں جھانکا تو ایک خوبصورت لڑکا نظر آیا۔ انہوں نے یوسف علیہ السلام کو نکالا اور غلام بنا کر مصر لے گئے، جہاں انہیں عزیز مصر نے خرید لیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام عزیز مصر کے محل میں رہنے لگے، جہاں ان پر آزمائشوں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ عزیز مصر کی بیوی زلیخا ان کی خوبصورتی پر فدا ہو گئی اور انہیں بہکانے کی کوشش کرنے لگی، مگر حضرت یوسف علیہ السلام پاکیزہ اور نیک بندے تھے۔ انہوں نے اس کے فریب میں آنے سے انکار کر دیا۔ زلیخا کو بہت غصہ آیا اور اس نے ان پر جھوٹا الزام لگا دیا۔ نتیجتاً حضرت یوسف علیہ السلام کو قید میں ڈال دیا گیا۔ قید خانے میں حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ 2 قیدی اور بھی تھے جو اپنے خوابوں کی تعبیر جاننا چاہتے تھے۔ ایک نے خواب دیکھا کہ وہ انگور نچوڑ رہا ہے، جبکہ دوسرے نے دیکھا کہ وہ روٹی کے لیے کھڑا ہے اور پرندے اس کے سر میں سے کھا رہے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بتائی کہ ایک کو رہائی ملے گی اور دوسرا سولی چڑھایا جائے گا، اور ایسا ہی ہوا۔ کچھ سال بعد مصر کے بادشاہ نے ایک خواب دیکھا کہ 7 موٹی گائیں ہیں جنہیں 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں، اور 7 ہری بالیاں ہیں اور 7 سوکھی۔ بادشاہ نے تعبیر جاننے کے لیے دربار کے عالموں سے رجوع کیا، مگر کوئی بھی تعبیر نہ بتا سکا۔ تب بادشاہ کے دربار میں وہی قیدی جو پہلے رہا ہوا تھا حضرت یوسف علیہ السلام کو یاد کر کے بادشاہ کو ان کے بارے میں بتایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے تعبیر بیان کی کہ 7 سال خوب فصل ہوگی، مگر اس کے بعد 7 سال قحط پڑے گا۔ بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی حکمت اور علم کو دیکھتے ہوئے انہیں مصر کا وزیر خزانہ مقرر کر دیا۔ جب قحط پڑا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے دانش مندی سے ذخیرہ کیا ہوا غلہ عوام میں تقسیم کیا۔ دنیا بھر سے لوگ غلہ لینے کے لیے مصر آنے لگے۔ انہی لوگوں میں حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی تھے جو انہیں پہچان نہ سکے، مگر حضرت یوسف علیہ السلام نے فوراً انہیں شناخت کر لیا۔ انہوں نے چالاکی سے بنیامین اپنے سگے بھائی کو روکنے کی تدبیر کی۔ جب بھائیوں نے واپسی پر یہ خبر حضرت یعقوب علیہ السلام کو دی تو وہ مزید غمگین ہو گئے اور مسلسل روتے رہے، یہاں تک کہ ان کی بینائی چلی گئی۔ بعد میں جب بھائی دوبارہ غلہ لینے آئے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے خود کو ظاہر کیا اور کہا، میں یوسف ہی ہوں، اور بھائی شرمندہ ہو گئے، اپنے گناہوں کی معافی مانگنے لگے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے تمام بھائیوں کو معاف کر دیا اور اپنے والد کو بلانے کے لیے اپنا کرتا دیا تاکہ وہ اسے حضرت یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر رکھے اور ان کی بینائی لوٹ آئے۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام کو بیٹے کی خوشخبری ملی اور یوسف علیہ السلام کا کرتا ان کے چہرے پر رکھا گیا تو ان کی بینائی واپس آ گئی۔ پھر ان کا پورا خاندان مصر آ گیا اور حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدہ ریز ہو گئی۔ تب حضرت یوسف علیہ السلام کو احساس ہوا کہ ان کا خواب حقیقت میں بدل چکا ہے۔ 11 بھائی جو کہ ستارے ثابت ہوئے، والد سورج اور والدہ چاند، سب ان کے سامنے تھے، بالکل ویسے ہی جیسے خواب میں دیکھا تھا۔ انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور کہا، اللہ نے میرے ساتھ بھلائی کی، مجھے آزمائشوں سے نکالا اور میرے والدین کو مجھ سے ملا دیا۔ یہاں حضرت یوسف علیہ السلام کی کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ اللہ پر بھروسہ رکھنا، صبر کرنا اور معاف کرنا کامیابی کی کنجی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی پوری زندگی آزمائشوں اور صبر سے بھری ہوئی تھی، مگر آخر میں اللہ نے انہیں عزت، طاقت اور اپنے خاندان سے ملا دیا۔ یہ ایمان فروز کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ اللہ کے فیصلوں پر بھروسہ رکھنا چاہیے، چاہے حالات کتنے ہی مشکل کیوں نہ ہو۔ صبر اور معافی اور وہ اثاثے ہیں جو ہمیں اللہ کے قریب کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں حضرت یوسف علیہ السلام کی سیرت سے سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ امید ہے کہ آپ سب کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اللہ حافظ۔